بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ جی اچھا، سورہ یونس ہم نے آیت نمبر 57 تک کل کیا تھا، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ آیات ہیں، اسپیشلی جو آیت جو ہم نے لاسٹ میں کی تھی، آیت نمبر 57 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک تو ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ جو بھی یعنی قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تاکہ سب کا قیامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو، کہ اس دن جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ابھی تو یہ بار بار اس کا انکار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ حق ہے کہ نہیں، واقعی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آخرت میں ان کا یہ حال ہوگا کہ اس وقت یہ اپنا سب مال و دولت، سب مال و اسباب دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ کون لوگ؟ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، جنہوں نے بھی اپنی جانوں کا ظلم کیا ہوگا، یعنی اس دنیا میں جنہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، آخرت میں ان کا یہ حال ہوگا کہ دنیا میں وہی مال و دولت جو ان کے لیے بہت اہم تھا، آخرت میں وہ چاہیں گے کہ سب کچھ وہ دے دے لیکن اپنی جان بچا لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس وقت ان کو حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، جس کو وہ عذاب دیکھنے کے بعد اس کو چھپائیں گے، اور ان کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ بار بار قیامت کا احوال بتایا جاتا ہے تاکہ قیامت کے بارے میں لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اچھی طرح سے جان لو کہ ملکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہے، آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے، زمینوں میں بھی جو کچھ ہے، سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تم اچھی طرح سے جان لو۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم ہی نہیں رکھتے، اکثر لوگ اس آخرت کے بارے میں بھی جانتے نہیں ہیں، یا جان کر بھی انجان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا میں جو کچھ مال و دولت ان کے پاس ہے، اس پہ ان کا اختیار ہے، ان کا اقتدار ہے، اور اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی کو سب کچھ اپنا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے، جس کی آنکھ بند ہوئی وہ سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کنسیپٹ کلیئر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے بار بار کہ اللہ کا یہ وعدہ سچ ہے، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، یہ ہو کے رہنے والی بات ہے، آخرت کا آنا، قیامت کا قائم ہونا، یہ سب سچی بات ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اس کو بھی تم اچھی طرح جان لو۔ تو جو زندگی دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، وہ دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا، اور دوبارہ زندہ کر کے جب تم اس کے سامنے پھر حاضر کیے جاؤ گے تو تم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، اور اس دن اللہ کی پکڑ سے تم کیوں غافل ہو کے بیٹھے ہو، اور اس دن کے لیے تم کوئی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو۔ یہ بھی بات جو ہے نا وہ بار بار سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بہت ایک اہم آیت، چونکہ ظاہر ہے سمجھایا جا رہا ہے، نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اور کبھی ڈراوا دے کے، کبھی خوشخبری دے کے، تو پھر اس کے ساتھ ہی قرآن کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ سب کے لیے، تمام الناس، تمام عوام الناس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنا بھیج دیا ہے، اور سب کے لیے یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ اس کو ہم نے کل تفصیل سے دیکھ لیا تھا کہ کیسی نصیحت ہے، اور اس کے علاوہ سینوں میں جو کچھ بیماریاں ہیں، جو شرک ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، ان ساری بیماریوں کے لیے بھی شفا اسی قرآن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شفا اور نصیحت تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اور رحمت کے ساتھ مومنین کی بات آئی ہے کہ ہدایت وہی پکڑے گا جو ایمان لائے گا اس پہ، اور یہ رحمت بھی اسی کے لیے بنے گا جس کو اس قرآن کے اوپر صحیح کامل یقین ہوگا، ایمان ہوگا جس کا، اور یقین اور ایمان جو ہے وہ پھر وہی ہے، ایمان وہی قابل قبول ہے جو انسان کے عمل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ وقتی طور پہ سن لینا اور تھوڑا سا اس سے کوئی وقتی لذت یا سکون لے لینا، اس سے ہدایت اور رحمت نہیں ملتی۔
جس کو صحیح معنوں میں ایمان ہوگا نا کہ یہی ہے جس سے میری زندگی سنورے گی، یہی مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گی، اسی سے مجھے آخرت کی کامیابی ملے گی، وہ دنیا کی سب چیزوں کے اوپر اس کو اہمیت دے گا۔ اور یہی انسان کی روح کی بھی غذا ہے، جیسا میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا کہ انسان کا جسم بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے، اور دونوں کو ہی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بالعموم ہوتا ہی ہے کہ انسان جسمانی غذا کا تو بندوبست کرتا رہتا ہے، جسمانی سکون کا بھی بندوبست کرتا رہتا ہے، اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے ورزشیں بھی کرتا رہتا ہے، اپنے سکن کے لیے بھی مختلف چیزیں استعمال کرتا رہتا ہے، اور بڑا بعض لوگ تو اس کے پیچھے بہت زیادہ ان کو فوبیا ہوتا ہے کھانے پینے میں بھی اور اپنا دھیان رکھنے میں بھی، لیکن روح کی غذا کو بھول جاتے ہیں۔ انسان ان دونوں چیزوں سے مل کے بنا ہے نا، روح کو جب اس کی غذا نہیں ملتی، کیونکہ دیکھیں جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اس کی ضروریات مٹی سے اگنے والی چیزیں پوری کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی دنیا سے پوری ہو جاتی ہیں، جبکہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، روح کی غذا اللہ کا یہ کلام ہے۔ اب یہ جو باتیں ہمارے ہاں مشہور ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یا فلاں کام کر لو تو اس سے تمہیں سکون مل جائے گا، یہ سب وہ جو ہے نا کہ ان میں سے اکثر جو ہے گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ بس وہ گمان ہے جو لوگوں نے بنا لیا، ورنہ روح کی اصل غذا یہ قرآن ہے۔ اور اس قرآن سے نہ جڑے ہونے کے وجہ سے ہی اکثر لوگوں کو جو بلا وجہ کے ڈپریشنز اور فرسٹریشنز ہوتی ہیں نا، وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کر لیں آپ کہ جب انسان اس روح کی غذا کا بندوبست کرتا ہے نا، یعنی ذکر اللہ، اللہ کی اس کتاب سے جڑتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، اور ویسے بھی ذکر وغیرہ جو ہے اللہ کا ذکر کرنا، چاہے آپ تسبیحات کی صورتوں میں کریں، چاہے آپ دعاؤں کی صورتوں میں کریں، وہ سبھی اللہ کا ذکر میں آ جاتا ہے، اور سبھی سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ تو جب انسان یہ اللہ کے ذکر کو زیادہ اپناتا ہے نا اپنی زندگی میں، تو اس کی جسمانی بھوک بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک آپ کہنے کے ایک مشاہدے کی بات ہے، مطلب سمجھنے کی، کہ ذکر جو ہے نا انسان کا وہ ایسا سکون اس کو دیتا ہے، جبکہ جو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں نا اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے اکثر، ناٹ آل آف ٹائم، لیکن بالعموم میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کھانے پینے کا ہوکا جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہر وقت سوچ جو ہے وہ کھانے پینے کی آ رہی ہوتی، ہر وقت دل میں خواہش جو ہے وہ بھی اسی طرح کی آ رہی ہوتی۔ تو یہ روح کی جب غذا ملتی ہے نا، اگر روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح کمزور ہوتی ہے، اور پھر یہی بلا وجہ کے ڈپریشنز اور پریشانیاں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کہ سمجھ نہیں آ رہی، میں بس پریشان رہتا ہوں پر مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اور اگر روح کو غذا ملتی ہے تو اس کا اتنا اچھا اثر ہوتا ہے کہ پھر انسان کی بھوک بھی جو ہے نا، جسمانی بھوک، وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال اس قرآن کو اللہ نے ہدایت بھی کہا، اس کو رحمت بھی کہا، اس کو شفا بھی کہا، اس کو موعظہ نصیحت بھی کہا۔ یہ 4 صفات اس آیت میں قرآن کی بیان کی گئی۔ موعظہ اور شفا تو سب کے لیے، کسی کو بھی مل سکتی ہے، لیکن جس کا ایمان پختہ ہوگا اس کو ملے گی اس سے ہدایت بھی، اور اس کو ملے گی اللہ کی رحمت بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنی خاص کتاب ہے، کتنا اہم یہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے دیکھیں، اگلی آیت پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 58، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل کہہ دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، بی فضل اللہ، ساتھ فضل کے اللہ کے، فا داد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فضل کا ورڈ جو ہے یہ زائد چیز کے لیے آتا ہے، جو اس کا یعنی آپ لفظی مفہوم اگر آپ اس کو کریں نا، ایکسٹرا چیز کے لیے، تو بفضل اللہ، ساتھ فضل کے اللہ کے، و برحمتہ، اور ساتھ رحمت کے اللہ کے، فبذالک، اب دیکھیں بار بار با با کر کے ورڈ آ رہا ہے، یعنی اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، پس اس کے ساتھ، ذالکہ جو ہے اسم اشارہ ہوتا ہے نا، تو اشارہ کس چیز کی طرف کیا جا رہا ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو اللہ نے ہدایت اور رحمت بھی کہا ہے، اور یہاں پہ اس آیت میں فضل اور رحمت کہہ کے، اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فبذالک، پس ساتھ اس کے، فلیفرحوا، فا پس کے معنوں میں، لام چاہیے،
یا آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور فارحا اس کا روٹ ورڈ ہے. فرحت کا ورڈ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں جو کہ خوشی کے لیے آتا ہے. تو فل یفرحو، پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں. ٹھیک ہے، فل یفرحو، پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں. ہوا وہ خیر، بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں. جیم میم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. یا کا مطلب وہ، اور اینڈ پہ معنون جو ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، بڑی پاورفل آیت ہے. اور جب یہ آیت میں نے پڑھی تھی فرسٹ ٹائم، جب میں کورس کر رہی تھی، تو میرے پہ بہت اثر ہوا تھا اس آیت کا، اور بہت زیادہ یعنی اہم لگی تھی. اور بڑے اس آیت سے جو ہے نا کانسیپٹس انسان کی کلیئر ہوتے ہیں. دیکھیں سمپل سی بات، تو اس میں اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ اللہ کا انتہائی فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور رحمت مطلب کمال رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ اتنی اعلیٰ کتاب نازل فرمائی ہے جو اتنی اعلیٰ صفات کی حامل ہے، اور جو تمہیں زندگی کا ایک مکمل لائحہ عمل، ایک مکمل ضابطہ حیات تمہیں دیتی ہے. تو اب تمہارا آگے سے رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کا نزول جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دی ہے. فضل جو ہے وہ زائد چیز کے لیے آتا ہے، ایکسٹرا چیز کے لیے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، زندگی دی، شعور دیا، دنیا میں اتنی نعمتیں دی، لیکن سب سے زائد، سب سے بڑھ کے جو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا دیا اس کتاب کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء اور اپنے کتابیں بھیجی، لیکن یہ جو کتاب ہے اب یہی ایک مکمل لائحہ عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا، اور رہنمائی کرتا رہے گا، اور ان کے لیے زندگی کے راستے واضح کرے گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی ایک رحمت جو ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. جب ہم نے رحمان اور رحیم کا ترجمہ دیکھا تھا سورہ الفاتحہ میں، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحمہ جو ہے رحمہ سے ہی رحمان اور رحیم ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت. اور یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا را، خا اور میم، یہ جو مدر یوٹرس ووم جو ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. اور ماں کا جو ووم ہوتا ہے وہ بچے کے لیے اگر آپ دیکھیں کتنے زیادہ پروٹیکشن کا بھی باعث ہوتا ہے، تحفظ کا بھی، پھر اس کی نشو و نما بھی اس میں ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر ماں کے اندر ایک وہ محبت کا بھی بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے، یعنی ماں ہر وقت اپنے اس بچے کی حفاظت کے لیے بھی الرٹ رہتی ہے. جیسا ہوتا ہے نا عام لوگوں میں سے کسی کو کوئی چوٹ لگے تو لوگ فوراً ایسے ہاتھ کو یا ہاتھ اپنا منہ کے آگے رکھتے ہیں یا بچاتے ہیں، لیکن پریگننٹ عورت جو ہوتی ہے وہ فوراً اپنے پیٹ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. اور پھر اس بچے کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ماں کے اندر بہت شدید محبت کا جذبہ اس کو اپنے منہ میں رکھنے کی وجہ سے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی ساری نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نام ہے رحمان اور رحیم، ان کے لیے یہی روٹ ورڈ جو ہے، اسی سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس میں یہ سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، تحفظ کا، حفاظت کا، ربوبیت کا یعنی نشو نما کا بھی، اور پھر پیار، محبت. تو یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے کیسی قدردانی ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے بندوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بنا کے تخلیق کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایسی بنا کے ہمیں بس کہہ دیا جاتا کہ اب جنت کا راستہ جو ہے خود تلاش کرو، خود جانو، خود ڈھونڈو. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ راستے بھی واضح کیے، اور ہدایت کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ انسان کا بندوبست کرتے رہے. اور اب ہمارے پاس جو ہے یہ کتاب جو ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ ایسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بعض مفسرین نے فضل اللہ جو ہے یعنی اللہ کا فضل، اس کو قرآن مجید کے ساتھ منسوب کیا، اور رحمت کو دین اسلام کے ساتھ، کہ اللہ کا یہ جو دین ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے. لیکن بالعموم یہی ہے کہ چونکہ بات قرآن مجید اور اس کی صفات کی ہو رہی تھی، تو قرآن مجید کو ہی یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا بہت فضل ہے، بہت رحمت ہے تمہارے اوپر. اور اللہ کی اس رحمت اور اس فضل کے ساتھ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
بس چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں رحمتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن اس طرح کی بات کہ جس رحمت کے ساتھ خوشیاں منانے کا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، وہ صرف اس قرآن مجید کے لیے ہے کہ اس کے ساتھ تم اب خوشیاں مناؤ. اور بلکہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے یعنی تمام لوگوں کو کہ اس پہ تمہیں خوشی منانی چاہیے. یعنی سب سے قیمتی چیز جو تمہارے پاس ہے نا اس دنیا میں، وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس یہ اللہ کا کلام ہی ہے. اگلے جو کچھ الفاظ ہے نا، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں یہ قرآن ان سب سے بہتر ہے. یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ غور طلب ہے اور بہت زیادہ اثر کرتی ہے اگر آپ اس کو غور کر کے اس کو سمجھ کے پڑھیں نا. کہ یعنی انسان دیکھیں اس دنیا میں کتنا بھاگتا ہے اور کتنا زیادہ چیزیں جو ہے وہ جمع کرتا ہے. مختلف لوگوں کے مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، جیسا بعض لوگوں کا اینٹیکس اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہیں ان کو گولڈ اکٹھے کرنے کا گولڈ کی چیزیں بنانے کا شوق ہوتا ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہاں بھی جاتے ہیں نا ٹریول زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں بھی ٹریول کر کے جاتے ہیں وہاں سے کوئی گولڈ بار لے لیں گے. اور بعض کو ویسی گولڈ کی جولری کا شوق ہوتا ہے، بعض کو ویسے ہی ہوتا ہے کہ کپڑے اکٹھے کرنے جانے ہیں، بعض کو ہوتا ہے کہ جن کو کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ گھر کی کراکری اکٹھے کرنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، نئی سے نئی کراکری، ابھی یہ لے لوں ابھی وہ لوں، ان کے یہ انٹرسٹ ہوتے ہیں. کسی کو ڈیکور پیسز اکٹھے کرنے کا، کسی کو ہینڈ بیگز کا. اپنے اپنی لوگوں نے جو ہے وہ ہابیز پہ رکھی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے لوگ چیزیں جمع بھی کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، وہ خیر مما یجمعون، کہ یہ جو قرآن ہے نا، جو چیزیں بھی تم جمع کرتے ہو، مما میں سب کچھ آ جاتا ہے. چاہے آپ اس کو مال و دولت لے لیں، چاہے سونا چاندی لے لیں، چاہے آپ گھر کی چیزیں لے لیں، چاہے جو بھی، اگر کسی کی کوئی ہابی ہے یا کسی کو ہوتا ہے نا ہوکا بھی ہو جاتا ہے، بعض کو میک اپ کا شوق ہوتا ہے وہ میک اپ ہی اکٹھا کرتے جاتے ہیں. وٹ ایور، مما میں سب کچھ آ جائے. ہر چیز جو ہے اس کی اہمیت اس قرآن سے کم ہے. وہ سب چیزیں اس کے آگے بالکل بے وقت ہیں، بالکل کم حیثیت ہیں جس کو یہ قرآن مل جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کیسے، یعنی کیسے ہوگا یہ قرآن تو پھر یہ خیر بنے گا. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا ایسا تعلق بنایا جائے، اپنا ایسا ایک رشتہ بنایا جائے اس کے ساتھ جو ایسا پکا ہو اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہو. یعنی قرآن مجید جن کی زندگیوں میں اس طرح شامل ہو جائے کہ جس دن قرآن نہیں پڑھا اس دن ان کو لگے کہ کچھ مسنگ ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی پڑھیں، چاہے وہ اس کی کچھ بھی تلاوت کریں. مطلب یہ نہیں کہ جب تک کلاس ہو رہی ہے تب تک تو قرآن سے تعلق رکھا، کلاسز ختم ہوئی تو بس تعلق بھی ختم ہو گیا اور واپس مطلب ساری ذمہ داری بس ٹھیک ہے جب قرآن کی کلاس ہوگی تو ادھر حد تک ہی ہے، باقی مجھے خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جن کا تعلق ایسا ہو قرآن سے کہ وہ سانس جیسی ہی اہمیت رکھتا ہو، کہ جتنا امپورٹنٹ سانس لینا ہے یا جتنا امپورٹنٹ کھانا اور پینا ہے نا زندگی میں اتنا ہی اہم لگے یہ قرآن، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ لگے کہ جیسے واقعی سانس رک جائے گی اگر اس کو نہیں پڑھا، یا اللہ کا یہ جو ذکر ہے اس کو اپنی زندگی میں نہ شامل کیا، چاہے زبانی ہی ہو. تو ایسا جن کا معاملہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر صرف سطح پر رہنے والی بات نہیں کہ صرف عربی پڑھ لی، نہیں، سمجھ کے پڑھنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس پہ وقت لگانا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، اس پر عمل کرنا. اور یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے لیے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے اور صبر بھی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جیسے رمضان میں کوئی کلاسز جوائن کر لیں، دورہ قرآن کر لیا، اس وقت تو اثر ہوتا ہے ایک وقت ہی، اس کے بعد جیسے ہی رمضان ختم ہوا، قرآن سے تعلق ختم ہوا، دوبارہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تو وہ جو تھوڑا سا اثر ہوا ہوتا ہے نا اس ایک مہینے میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب آپ وہ ایک تھوڑے عرصے کا ریلیشن شپ رکھتے ہیں نا قرآن سے تو اس کا اثر بھی اس طرح پائیدار نہیں ہوتا، وہ کچھ عرصے کے لیے رہتا ہے، آہستہ 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 جب آپ اس کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ تعلق ایسا رکھنا ہے تب یہ ہوا خیر مما یجمعون بنے گا کہ یہ زندگی میں
بس سانس کی طرح اہم ہو جائے کہ اس سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے اور اس کو پڑھے بغیر چین نہیں آنا چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے، اتنا زبردست اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق انسان کا ہونا چاہیے، اور پھر ظاہر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن ظاہر ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، رحمت کہا ہے، فضل کہا ہے، تو یہ پھر سب تبھی ہوگا نا جب انسان اس کی اہمیت کو سمجھے گا۔ ایک تو یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا عبد بننا ہے، یعنی عبادت کا جو عبدیت کا مفہوم ہے، عبادت کے صرف ریچول کے مفہوم کو نہیں لینا چاہیے، عبدیت یعنی اللہ کا غلام بن جانا، کہ سب کچھ اللہ کے لیے، اپنی ول جو ہے اللہ کے لیے سبمٹ کر دینا، بس سمینا و اطانا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی کرنا ہے۔ تو چونکہ یہ کلام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، تو وہی ابدیت والا رویہ اس قرآن کے ساتھ بھی ہمیں رکھنا ہے، یعنی جو بات قرآن میں آ گئی ہے اس کے آگے پھر اگر مگر اف اینڈ بٹس، چونکہ چنانچہ، نہیں ایسے نہیں تو ویسے نہیں، پھر یہ نہیں ہونا، نہیں، بس پھر سمینا و اطانا، پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اب اس پہ اطاعت کرنی ہے۔ نہیں ذہن مان رہا، سمجھ آ رہا، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ذہن کی گرے کھول دے اور میری جو شرح صدر ہے وہ کر دے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں نہیں مانتے، یہ تو آج کل کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، ایسے نہیں ویسے نہیں، نہیں، اس چیز کے بارے میں محتاط رویہ رکھیں، جو صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ بس سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، تب یہ جو ہے خیر مما یجمعون بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ خیر مما یجمعون، حالانکہ ہم کہیں گے کہ ہم کپڑے لیتے ہیں، جوتے لیتے ہیں، گھر کی چیزیں لیتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، ظاہر ہے وقتی طور پہ خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اب کوئی کہ میں تو گولڈ کی چیز بناتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کا بعد میں اثر کیا ہوتا ہے۔ فرض کریں گولڈ آپ نے لے لیا ڈھیر سارا، پہن بھی لیا، خوشی بھی ہو گئی لیتے ہوئے بھی خوشی، اب پہنے ہوئے بھی ایک فکر کہ کہیں گم نہ جائے، آپ نے اپنے بچوں کو دے دیا تو ایک فکر کہ کہیں بچے نہ گما دیں، اب گھر میں پڑا ہوا ہے تو آپ باہر کہیں چلے گئے تو آپ کو ایک وہم رہتا ہے، یہ فکر رہتی ہے کہ ہائے پیچھے سے آپ اس کو کوئی چرا نہ لے، اچھا اب اس کو بینک میں رکھتے ہیں، اور وہ ایک اسی طرح مال و دولت آپ جتنا بھی دیکھ لیں، پیسہ وغیرہ، بندہ کہتا ہے زیادہ گھر میں نہ رکھو، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اس کی بھی ایک فکر رہتی ہے۔ فرض کریں آپ نے بڑی محنت سے گھر بنایا، فرنیچر بڑا آپ نے اس میں جمع کر لیا، جمع ہی کر رہے ہوتے ہیں نا ہم، ابھی اس روم کے لیے لے لیں، اس روم کے لیے لے لیں، میں کوئی اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں کر رہی، ظاہر ہے آپ نے زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، تو اس کے لیے آپ کو جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی انسان کے اوپر نظر آنا چاہیے، بٹ ہم گیونگ اے کمپیریزن، جسٹ این ایگزامپل، یا وہ فرنیچر آپ لے لیتے ہیں، اس کی پھر جب آپ خدمت کرتے ہیں، ہائے اب اس کو صفائی کر لو، اب اس کی پالش نہ خراب ہو جائے، ہائے نیا صوفہ اس کے اوپر کچھ گر نہ جائے، اب اس پہ چادریں ڈالو، کارپیٹ نہ گندا ہو جائے، فلاں چیز نہ خراب ہو جائے، یہی ہوتا رہتا ہے نا، تو وہ یہ ساری چیزیں ہم جمع تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے نہ تو وہ سکون کا باعث بنتی ہیں اور نہ وہ ازلی یا ابدی خوشی آپ کو ان سے ملتی ہے جو کہ اس قرآن سے ملتی ہے۔ یعنی اس کے برعکس اگر آپ قرآن مجید کا فائدہ اپنے لیے دیکھیں نا، کہ آپ کے لیے ہدایت کا راستہ بھی قرآن واضح کرتا ہے، اور ہمارے لیے حق اور باطل میں فرق بھی قرآن واضح کر دیتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے باطن کو بھی پاک کرتا ہے، یعنی اس قرآن سے جڑ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ایسی چیزیں تھیں جو ظاہری طور پر بھی ہماری خراب تھی، کتنی ایسی چیزیں تھیں جو اندر ہمارے باطن میں چھپی ہوئی تھیں، اور اخلاق رذیلہ اور غلط چیزیں، اور کہیں پہ حسد تو کہیں پہ بغض تو کہیں پہ نفاق اور کہیں پہ دشمنی، اور کتنی ایسی چیزیں تھیں، وہ بھی ان کو بھی پاک کرتا ہے، یعنی انسان کا ایسا زبردست تزکیہ کرتا ہے یہ قرآن، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم دنیا میں جمع کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ساری ادھر ہی رہ جانی ہے، کیا لے کے جائے گا انسان، ایک کفن اس کے ساتھ جاتا ہے، سارے کپڑے بھی ادھر رہ جائیں گے، سارے جوتے بھی ادھر ہی رہ جائیں گے، سونا مال دولت سب کچھ ادھر چھوڑ جانا ہے، اتنا ٹیمپریری، اتنا وقتی، اتنا مختصر ہے یہ سب کچھ جو ہم اتنے شوق سے جمع کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ساتھ جانے والی کیا چیز ہے، یہی قرآن، جو یہ جتنا جو پڑھا ہوگا اور جتنا یہ اس کی تلاوت کی ہوگی، جتنا سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، جتنا ذکر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھا ہوگا،
اسی طرح وہ جو دعا نا اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن نظیم، کہ قبر کی وحشت سے مجھے مانوس کر دے، میرے اوپر قرآن کے ساتھ رحم فرما دے. اور پھر اس میں یہ وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، کہ اس قرآن کو میرے لیے امام بھی بنا دے، یعنی راہ دکھانے والا، نور بھی بنا دے، میرے لیے ہدایت بھی بنا دے، میرے لیے رحمت بھی بنا دے. اور پھر اس کے دعا کے اینڈ پہ یہ بھی آتا ہے ورزقنی تلاوتہ آنا لیلی و آنا نہاری وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، کہ میرے لیے مجھے اس کا یا مجھے یہ توفیق دے کہ میں دن اور رات اس کی تلاوت کروں، اور پھر آخرت میں یہ قرآن جو ہے میرے لیے حجت بن جائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے حجت بنائے، جو اس کے اوپر اپنا وقت لگا کے اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قرآن ہی ہے، یہی وہ خزانہ ہے جس کے اندر یہ ساری صفات ہیں، جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے ابدی اصلی سکون اور اطمینان کا باعث ہے. اس دنیا کے تمام خزانے جو ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں ان سب سے یہ بہتر ہے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، آنکھ بند ہوگی، قبر میں بھی اسی نے کشادگی کرنی ہے اور رحمت کرنی ہے، آخرت میں بھی ظاہر ہے. جب مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے جتنا اس کے اوپر عمل کیا ہوگا تو اتنی انسان کی زندگی بہتر ہوئی ہوگی، تو اتنی آخرت کی زندگی بہتر ہوگی، اتنا آخرت کا ریوارڈ بہتر ہوا ہوگا، اتنا نیک اعمال سے اعمال نامہ جو ہے وہ بھاری ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری صفات اسی قرآن میں ہے کہ یہ شفا بھی ہے، یہ موعظہ بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ فضل بھی ہے، اور ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جس کو ہم جمع کرتے رہتے. ٹھیک ہے، اس کو اکٹھا کر کے یا اس کے ساتھ جڑ کے اس کو لے کے انسان صرف سکون ہی پاتا ہے، اطمینان ہی پاتا ہے، خوشی ہی پاتا ہے. کوئی پریشانی، کوئی غم اس سے انسان کی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا دور ہوتے ہیں. جو بھی فرسٹریشنز یا پریشانیاں ہوتی ہیں نا، اس کی تو خالی آپ تلاوت ہی سنیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے انسان کے جسم پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور پھر ویسے بھی ظاہر ہے اس کو پڑھنے سے جو انسان کی جو زندگی کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات مل جاتے ہیں، جو پریشانیاں جو سمجھ نہ آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح پر سکون ہو جاتی ہے نا اندر سے. تو بات وہ یہ کہ اب اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. یعنی جو اس اہمیت کو سمجھ لے گا کہ یہ ہوا خیر مما یجمعون ہے، اس کو نا اپنے ادھر قرآن میں یہ سپارے میں بھی ہائی لائٹ کر لیں، بے شک اس کو لکھ کے اپنے پاس کہیں اپنی سائٹ ٹیبل پہ رکھ لیں اور اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، اپنی زندگیوں میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیں، ہوا خیر مما یجمعون. میں نے بھی اپنے سپارے پہ، ابھی بھی میرا وہی سپارہ ہے تو اس میں نے اس کو اسی وقت کا جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو یہ چیز آپ کو اتنا ایک سکون دے گی نا، اتنی ایک تسلی دے گی. کبھی زندگی میں دیکھیں انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی کمی تو ہو ہی جاتی ہے نا، کسی کے پاس کوئی ایک چیز ہے کوئی دوسری نہیں ہے. کبھی انسان دوسروں کو دیکھ کے کہتا ہے فلاں کو تو یہ بھی مل گیا، فلاں کے پاس تو یہ سب کچھ بھی ہے، میرے پاس نہیں ہے. یہ بھی ظاہر ہے ایک شیطان بھی جو ہے وہ پریشان کر رہا ہوتا ہے انسان کو، دیکھو اس کو یہ مل گیا، اسی سے پھر حسد کا جذبہ اور اسی سے پھر مقابلے بازی کی ایک دوڑ میں انسان پڑتا جاتا ہے. تو یہ چیز اگر آپ زندگی میں ہائی لائٹ کر لینا، ہوا خیر مما یجمعون، جس کو یہ مل گیا، جس کو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق مل گئی، جو اس قرآن سے جڑ گیا، اس کو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا. اس کے پاس پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بھلے اس کے پاس مال و دولت دوسرے سے کم ہو، بھلے اس کے پاس گھر میں آسائشیں دوسرے سے کم ہو، کسی کے پاس بہت سی گاڑیاں، اس کے پاس بائک ہو، سائیکل ہو، لیکن جس کو اس سے جڑنے کی خوشی اور توفیق مل جاتی ہے نا، اس کو جو ابدی سکون مل جاتا ہے اور اس کی جو ظاہرہ خروئی زندگی سنور جاتی ہے، اس کا تو کوئی میچ ہے ہی نہیں نا. وہ تو بالکل میچ لیس ایک ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا؟ تو فالتو چیزیں جمع کرنے کی بجائے فالتو چیزوں سے تو بلکہ جان چھڑائیں، اس سے جڑیں، اس قرآن سے جڑیں اور اس کے مل جانے پر خوشیاں منائیں. اور اس میں ہم سبھی آ جاتے ہیں الحمدللہ، جس کو جو اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ یہ توفیق جو ملی ہے یہ کبھی ختم نہ ہو، کبھی یہ توفیق چھن نہ جائے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر انسان قدر نہیں کرتا نا تو پھر وہ توفیق بھی ظاہرہ ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
تو اگر اللہ نے یہ خزانہ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے جڑ کے رہنے کی توفیق دی ہے، تو اس کی پھر قدر بھی کرے، اس پہ پھر شکر بھی ادا کرے، اور اس پہ پھر یعنی اپنا جو ہے نا عمل پھر شکر والا کر لے۔ زبانی شکر تو ہم کریں گے، ہاں الحمدللہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو عملی شکر ہے نا وہ کرنا ضروری ہے۔ اور عملی شکر تبھی ہوگا جب آپ کے عمل میں یہ سب کچھ آئے گا جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے دعا بھی کرنی ہے، اور کوشش بھی کرنی ہے، قربانی بھی دینی ہے، وقت بھی لگانا ہے، یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت کی چیزیں تو سب کی ہونی چاہیے، لیکن ویسے آپ دیکھیں کہ جب انسان اتنی چیزیں جمع تو کر لیتا ہے، اس دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تو وہ چیزیں پیچھے بچوں کے لیے، آل اولاد کے لیے، وہ تو ایک طرح کا وبال ہی بن جاتی ہے ان کے لیے۔ تو ویسے بھی وہی ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، کو وہ اتنا کچھ اکٹھا ہوا ہے، اس کو نکالو۔ انسان خود تو جمع کرتے ہوئے نہیں اس کو سوچ رہا ہوتا نا۔ تو اس قرآن کو جمع کریں، اس کی جو توفیق جس کو مل جائے نا، وہ سب سے زیادہ امیر انسان ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بہت پیاری، اس کا بڑا اچھا مفہوم ہے، وَلِلَّهِ أَهْلِنَا مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل القرآن کہا تھا، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے۔ اور اس پھر حدیث میں اس میں آگے بھی آتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا، وہ اللہ کے یعنی خاص بندے ہیں۔ سنن نسائی میں مسند احمد میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ تو وہ قرآن والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لی ہے۔ تو اس چیز پہ خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ چیز انسان کو خوشی نہیں دیتی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو سمجھ کے پڑھنے کا موقع بھی دیا، توفیق بھی دی، اور اس سے جڑ کے رہنے کی بھی اگر توفیق مل جائے، اور اس کو اس پہ عمل کرنے کی بھی، تو پھر ہم سبھی کے لیے یہ اعزاز والی بات ہے کہ ہم سبھی اہل القرآن میں آ جائیں گے۔ اللہ ربنا جعلنا منہم، آمین۔ اور پھر وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کو تو توفیق نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ارد گرد کتنے لوگ دیکھیں گے، بظاہر ٹھیک ہے بہت اچھے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن اس طریقے سے قرآن کو سمجھ کے اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق جو ہے نا، یہ ہوتا ہے اللہ کے خاص بندے، جن کو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ہیں۔ تو جن کے اوپر یہ اللہ کا خاص فضل و رحم ہے، وہ اس پر شکر بھی ادا کریں اور اس کی قدر بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں، اور اللہ والے کون ہیں؟ وہ قرآن والے ہیں۔ اور ویسے بھی جس طرح ایک اور حدیث کا بھی جو وہ مفہوم ہے نا کہ یہ حدیث کے الفاظ، یعنی اس کو جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو تعلم اور علامہ، اس میں پھر خالی ایسا پڑھ لینا نہیں آتا نا، تعلیم تو باقاعدہ حاصل کی جاتی ہے، جیسے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ایک لفظ کو اوپر غور و فکر کر کے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے، اس کا کیسے کنیکشن بنتا ہے اس آیت میں، اور اس کا بالعموم مفہوم کیا ہے، اور اس کا ڈیپ مفہوم کیا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے نا تعلیم حاصل کرنا۔ تو جنہوں نے خود بھی تعلیم حاصل کی اور پھر دوسروں کو بھی، یعنی اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ وہ خیرکم ہے، تم میں سے بہترین وہی ہیں۔ تو اس چیز کو بھی یاد رکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الحمدللہ یہ فضل ہی ہو گیا نا، اللہ کا یہ رحمت ہی ہوگی، یہ ایکسٹرا چیز ہوگی، زائد ہوگی، احسان ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، تو اس کی پھر انسان قدر نہ کرے۔ تو یہ اس قرآن کی آپ دیکھ لیں اہمیت اس آیت سے کتنی زبردست جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ کو بھی بتا دوں کہ اس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا، اور یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہی گئی ہے، اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ خوشیاں مناؤ، اور یہ لیکن دیکھیں بات قرآن کی ہو رہی ہے نا، یہ تو ہم نے ابھی پچھلی آیت میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیا۔ اور ویسے بھی دیکھیں خوشی منانے کا بھی جو طریقہ اگر کوئی ایسا اپنا لیتا ہے کہ اس کو ایک تو یہ کہ دین کا حصہ بنا لیتا ہے شریعت کا،
اور پھر اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ عمل نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس چیز کو شریعت کا حصہ یا دین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی سمجھنے کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے خوشی نہیں منانی، آپ نے اپنے جائز حدود کے اندر، جو اسلامی شرعی حدود ہے ان کے اندر اگر کوئی خوشی منا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کا اپنے علاقے کا بھی، اپنی ثقافت کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں صرف کسی ایسی خوشی منانے کو جس کو دین یا شریعت کا حصہ بنا لیا جائے، خوشی کے طریقے کو شریعت کا حصہ بنا کے، اس کو دین کا حصہ بنا کے، اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں یہ تیسری عید میلاد النبی کے حوالے سے بنا لی گئی ہے اور اس کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے نا. اس چیز کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، ان کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ رد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی ایسا کام جس کو کوئی شریعت کا حصہ بنا ڈالے، ثواب سمجھ کے کرے، لیکن اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی کوئی مہر ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اس کی دلیل، کوئی سند ملتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا وہی وہم گمان اور ایک سنی سنائی باتیں تو ہو سکتی ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، وہ شریعت نہیں بن سکتی، وہ دین نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ خوشی منانے کا یہاں پہ کہا تو گیا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اور اگر آپ اس کو اس حوالے سے بھی لیتے ہیں کہ بھئی قرآن ہے تو اس قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس پہ خوشی منانا چاہ رہی ہے، تو اس میں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان جو ہے وہ جھنڈیاں لگا کے اور بھنگڑے ڈال کے جو ہے وہ خوشی منائے. مطلب وہی بات ہے کہ جو شرعی حدود ہے ان کے اندر اندر ہی رہ کے آپ نے خوشی منانی. تو خوشی دیکھیں بیسیکلی تو ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، کہ دل جو ہے وہ اس کا کیسا سکون محسوس کرتا ہے اور کیسا اطمینان محسوس کرتا ہے، اور ایک اس میں آپ کہتے ہیں کہ ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک. لیکن خوشی کا مطلب یہاں پہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو کوئی غلط معنوں میں لے لیتا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی غیر شرعی چیزیں بھی کر لیتا ہوں تو وہ بھی جائز ہو جاتا ہے، تو نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. بہرحال خوشی جو ہے وہ کس طریقے کی ہونی چاہیے، یہ انسان کی دل کی ایک کیفیت ہونی چاہیے جس سے انسان کو سوچ کے یہ تسلی اور سکون مل جائے کہ بھئی یہ جو میرے پاس جو اللہ کی جو مجھے یہ توفیق مل گئی ہے، یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہو گیا، یہ بہت سب سے بڑا ہے اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ احساس انسان کو، یہ کیفیت، یہ ہوگی وہ خوشی کی کیفیت جس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کا مل جانا اور اس کا ہدایت و رحمت ہونا، اس پہ کبھی اور بھی بہت بات کی جا سکتی ہے. ہمارا ابھی آگے چلتے ہیں. اصل میں یہ جو آیت ہے نا، یہ محسوس کرنے کی ہے، یعنی جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر اس کا کس طرح سے اثر ہوتا ہے اور آپ اس کو کتنا احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو، جسے کہتے ہیں نا کمپریہینڈ کرنا، کس طریقے سے آپ اس کو سمجھتے ہیں، کیسے فہم اس کا لیتے ہیں. لیکن یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا پہلے قرآن، یہ جو 2 آیات ہیں کہ قرآن مجید کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ موعظہ ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جن کا توکل ہے، جن کا عقیدہ ہے، جو واقعی اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، وہی ظاہر اس سے ہدایت بھی پائیں گے. ہر ایک کے لیے قرآن ہدایت نہیں بنتا. جو ضد انا بغض رکھے گا دین کے لیے یا قرآن کے لیے، اس کو لیے قرآن بھی اس کو ہادی نہیں بنے گا، قرآن سے ہدایت اس کو نہیں ملے گی. جو جیسا رویہ لے کے قرآن کے ساتھ آئے گا، قرآن بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. ہدایت کی نیت سے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو پڑھے گا اور اس کو مانے گا، اس کے لیے تو قرآن ہدایت بھی بنے گا، رحمت بھی بنے گا، فضل بھی بنے گا. لیکن جس نے نہیں ماننی، جس کے اندر تکبر ہے، انا ہے، ضد ہے، یا سب کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی اس نے اپنے دماغ کو ہی بڑا سمجھنا ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت نہیں بنتا.
ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اس پہ خوشی کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن اسی کو ہوگی نا جو ایمان رکھے گا اور جو اس کو سمجھے گا. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اس کو نا ضرور بعد میں بھی، کلاس کے بعد بھی اس قرآن تھوڑا سا اس آیت پہ، ان دونوں آیتوں پہ غور و خوض کریں، اور اسپیشلی یہ جو بات ہے نا ہوا خیر مما یجمعون، اس کو لکھ کے رکھ لیں، ہائی لائٹ کر لیں اپنی زندگیوں میں کہ یہ سب سے بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو پھر جب خزانہ مل جائے تو انسان اس کو کیسے چھپا چھپا کے بچا بچا کے رکھتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کو کوئی آئے اٹھا کے لے جائے. تو اپنے اس خزانے کی قدر کرنا سیکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ جو توفیق ملی ہے نا اس پہ شکر بھی ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ یہ توفیق ہمیشہ باقی رہے. آمین. آگے دیکھیں، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے. آپ ان سے کہیے، یعنی وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے دیا اور کسی چیز کو حلال؟ تو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا باندھ رہے ہو؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ حمزہ زبر جو ہے یہ کیا کے معنوں میں آتا ہے؟ را حمزہ یا رویت دیکھنے کے معنوں میں آتا ہے، اور تم سب کے لیے ہے. تو یہاں پہ رائی تم، اگر آپ اس میں کانٹیکس میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ کیا تم نے یہ سوچا یا تم نے یہ سمجھ لیا، یہ اس معنوں میں ہے رائی تم. ما، جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، لکم، لیے تمہارے، من رزق، رزق میں سے. رزق کا ورڈ جب قرآن میں آتا ہے عربی میں تو اس کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. فجعلتم، تو بنا لیا تم نے، تو کے معنوں میں جعل، بنانا، تم نے، تو بنا لیا تم نے، منہ، اس میں سے، حرام و حلالا، حرام چیزیں بھی اور حلال چیزیں بھی. حرام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جن کے اوپر پابندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو منع شدہ ہیں. اور حلال کیا ہوتا ہے؟ جن کے اوپر گرا کھلی ہوتی ہے. حلال جو ہے نا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز قرار دی گئی ہیں. کل، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، یہ حمزہ زبر ہی ہے یعنی حرف استفہام ہی ہے پوچھنے کے معنوں میں، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اذنا، اپنا اذن دیا ہے، یعنی اجازت دی ہے، تمہیں پرمیشن دی ہے، لکم، لیے تمہارے، ام، یا، علی اللہ، اوپر اللہ کے، تفترون، تم افترا باندھتے ہو، تم جھوٹ گھٹے. افترا جو ہے فارا یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور افترا کا مطلب ہوتا ہے خود سے کوئی بات گھڑ لینا، جھوٹ بنا لینا، اصل سے بات کو موڑ لینا. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں بہت اہم بات ایک یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے آسمان سے. آسمان سے اتارنے کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سب چیزیں آسمان سے آتی ہیں. اب چاہے آپ اس کو بارش سے لے لیں اور اس سے پھر ہونے والی پیداوار کو لے لیں تو اس لحاظ سے بھی یہ ہو جاتا ہے، لیکن آسمان سے آنا آپ اس قرآن مجید کو بھی لے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی قوانین جو اس قرآن میں بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے جاتے ہیں آسمان سے. ٹھیک ہے، تو سب چیزیں، کیونکہ رزق جو ہے نا یہ بہت وسیع مفہوم میں آتا ہے عربی میں. عموماً تو ہم اسے کھانے پینے کی ہی چیزیں مراد لیتے ہیں نا، لیکن یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہوتا، بہت وسیع اس کا مفہوم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ مرزقنی علم نافع، ان کے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما. یا جیسے ہم وہ نہیں پڑھتے اللہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو یہ جو دعا ہے جو بھی میں نے پڑھی اس میں توفیق کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں حق کو حق سمجھ سکوں، دیکھ سکوں. ٹھیک ہے، اور جو پہلی والی اللہ مرزقنی علم نافع تو اس میں عطا کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرما، نافع علم عطا فرما. ٹھیک ہے، تو یہ عطا کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، یہ توفیق کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. تمام یعنی آپ کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اتاری گئی ہر نعمت کے لیے آپ رزق کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. ہر چیز جو انسان کی جسمانی یا روحانی تربیت میں آپ کہہ لیں کوئی کردار ادا کرتی ہے, کوئی ضرورت پوری کرتی ہے, وہ سب رزق میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مال و دولت تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مل جانے والی توفیق, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانے والی ہدایت, ایون انسان کی آل اولاد, اس کی صحت, اس کی تندرستی, اس میں جو بھی کوالٹیز ہیں, اس میں جو بھی ہنر ہے, صلاحیتیں ہیں, شعور ہے, عقل ہے, حکمت ہے, سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں رزق میں نا. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے اللہ کا یہ قرآن, اللہ کا یہ کلام, سب چیزیں کیونکہ یہی ہدایت کا اصل منبع ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ کیا تم نے جو بھی اللہ نے نازل کیا رزق تمہارے لیے, اس میں سے تم نے خود سے حرام اور حلال جو ہے وہ مقرر کر لی. اب یہاں پہ اگر آپ یعنی اس کے خاص معنی کے حوالے سے دیکھیں تو جس طرح آپ کے یاد ہوگا, آپ نے سورہ المائدہ وغیرہ میں پڑھا تھا کہ جو یہ مشرکین تھے انہوں نے بہت سے ایسے خود ساختہ عقائد بنا لیے تھے جس میں انہوں نے وہ جو صاحبہ وسیلہ یعنی وہ جو ہوتا تھا اپنی طرف سے اونٹوں کو مختص کر دیتے تھے اور بتوں کے لیے, اور کہتے تھے کہ اس کا دودھ نہیں دونا تو اس کا گوشت نہیں کھانا, اور اس سے کوئی باربرداری کا کام بھی لینا ہے نا, اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو وہ سارا کانسیپٹ بھی اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اپنی مرضی سے یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو یا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کسی بھی چیز کو جو ہے خود ہی اپنے لیے حلال کر لینا اور خود ہی اپنے لیے حرام کر لینا, وہ ساری کچھ جو ہے نا چیزیں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اس میں جو بیسکلی جو بات بتائی جا رہی ہے یعنی کرکس اس کا, وہ صرف یہ کہ تم شریعت اپنی مرضی سے کیسے بنا لیتے ہو, تم قوانین حلال اور حرام کے اپنی مرضی سے وضع کیسے کر لیتے ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفائی کیا جائے گا, یہ حق ہی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کریں گے کہ کیا ہمارے لیے حلال ہے اور کیا حرام ہے. اب کوئی یہ کہہ جی میں نے تو اپنی مفتی سے فتویٰ لے لیا یا میرے تو بڑوں نے یہ بتایا تھا, تو یہ چیز تو قابل قبول نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ویسی بات ہوگی نا, سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ یہی کام کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کر لیا, پھر اس کو دین کا بھی حصہ بنا لیا, شریعت کا بھی حصہ بنا لیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہے, اس چیز کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون واضح کیا جاتا ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے تھے اور آ کے انبیاء اللہ کا یہ پیغام پہنچاتے تھے, اور یہ اتھارٹی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو دی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو بات کرتے تھے اللہ کی خاص گائیڈنس کے تحت ہی کرتے تھے. اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ حلال کر لو اور یہ حرام کر لو. یہ بلکہ ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی پڑھا تھا نا کہ انہوں نے خود ہی سے جس طرح کوئی اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا, یا مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے اپنے دین میں سختیاں ایسے ہی کر لی ہوئی تھی, اور خود سے اپنے اوپر ایسی کہہ لیں کہ وزن اور مصیبتیں ڈال لی ہوئی تھیں, جیسے ان لوگوں میں ایک وہ رہبانیت کا کانسیپٹ ہے. اب ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتائی کوئی دین میں. تو اب اگر اس طرح کی کوئی چیزیں کر لیتا ہے, چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے, چاہے وہ کوئی عبادات کے حوالے سے ہے, چاہے وہ کوئی اللہ کے قرب حاصل کرنے کے طریقے ہیں جن کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ملتی, تو وہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں کہ تم کیسے یہ فتویٰ دے سکتے ہو, یا تم اپنی مرضی سے حلال اور حرام بنانے کا اختیار کیسے رکھتے ہو. یہ اختیار تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. کیا اللہ نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے, یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ گڑ رہے ہو. اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. اس کو سمجھیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تاکہ انسان کا ذہن جو ہے نا وہ تھوڑا سا جا کے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہیں کس نے, کیا تمہیں اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے, کس کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے تم میں سے جو تم یہ باتیں کر رہے ہو, تمہارے پاس کوئی نقلی عقلی دلیل ہے اس چیز کی جو تم نے خود سے اپنے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں یہ چیزیں گھڑ لی ہیں. ایک تو غلط کانسیپٹ بنائے فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو شریعت سے بھی جوڑ دیا, اس کو اللہ کے حکم سے جوڑ دیا, نعوذ باللہ کہ بس یہ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ نے ایسے ہی کہا. خود سے کہاں سے تم نے فتوے لے لی. یہ اگر آپ کو یاد ہو, میں نے عدی بن حاتم کا بھی ایک دفعہ آپ کو ان کا ایک قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے جب وہ آیت پڑھی تھی کہ
अहले किताब ने जो है अपने उलमा को रब बना लिया, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नहीं, हमने तो उलमा को रब नहीं बनाया, तो ये क्यों कुरान में कहा गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि क्या ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे उलमा तुम्हें कहते हैं कि हलाल, तुम उसी को हलाल कर लेते हो, और जो वो कहते हैं कि ये नहीं है हराम है तो तुम उसी को हराम कर लेते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो हम करते हैं। उन लोगों में भी यही था, खुद इल्म नहीं हासिल करते थे, बस दीन को और अपनी किताब के इल्म को उन्होंने उलमा तक महदूद रखा हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया यही था कि यही तो है रब बनाना, क्योंकि हलाल हराम का इख्तियार तो अल्लाह के पास है, तुम लोगों ने इख्तियार उठा के अपने उलमा को दे दिया, तो ये रब बनाना ही है ना। तो इससे भी यही बात पता चलती है कि हलाल और हराम का इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को भी अल्लाह सुब्हान तआला ने अथॉरिटी दी थी, और वो भी अल्लाह के ही बताए हुए हलाल हराम को हमारे तक आगे पहुंचाते थे। वो भी अपनी तरफ से कोई बात जो है वो खुद से नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे भी समझाई जा रही है, और इसको भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं है। तो हमें किसी चीज के हलाल और हराम के लिए उसको उसी दायरे में देखना पड़ेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझा के गए, ठीक है ना। और इसमें फिर इबादात भी आ जाएंगी, और इसमें फिर मामलात भी आ जाएंगे, ठीक है ना। इबादात और मामलात, उसमें हिल्लत और हुर्मत का असूल, थोड़ा सा उसमें जो फर्क है ना, उसको आप ये समझ लें। यानी इबादात और मामलात में हिल्लत और हुर्मत के असूल में थोड़ा सा ये फर्क है कि इबादात के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट बात है। यानी जब तक जो चीजें इबादात में हमने सिर्फ वही करनी है जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बता के गए हैं ना, वंस अगेन वही टॉपिक है जो बार बार आ जाता है कि वहीं तक रहना है, ठीक है। उससे हम आगे पीछे नहीं हो सकते। अब वही एग्जाम्पल आप ले लें कि कोई ये कहे कि मैं मगरिब की जो है वो 4 फर्ज पढ़ा करूंगा, ज्यादा सवाब का काम है ना, ज्यादा मुझे इबादत का सवाब मिलेगा, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही करके बताया कि 3 फर्ज है। या आपको कहे कि मैं हर रकत में 3-3 सजदे किया करूंगा ताकि मुझे ज्यादा सवाब मिले, तो वो हराम हो जाएगा। वो इस चीज कि इस चीज के बारे में ये भी नहीं कह सकता कि अच्छा मुझे बताओ कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 सजदे नहीं करने। भाई नहीं भी इसकी कोई आपको हदीस मिल रही, इसकी दलील ही सबसे बड़ी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ही सजदे करके बताया, इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता। यही ऑथेंटिक तरीका है इबादत करने का, ठीक है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बता दिया। तो इबादात में तो बहुत ज्यादा ये हिल्लत और हुर्मत इसी तरह से होगी कि उसमें कोई दलील लाने की भी इस तरह की जरूरत नहीं है। हमने बस यही देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कैसे करके बताया, किस तरीके से पढ़ के बताया, ठीक है। तो उसकी हुर्मत की दलील यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इबादात में उस तरीके से वो नहीं किया, ठीक है। और अगर हम अपनी मर्जी से करेंगे कि हम 3-3 सजदे करेंगे या मगरिब की 4 रकात पढ़ेंगे, तो वो हराम हो जाएगा, वो रिजेक्टेड हो जाएगा। जबकि मामलात और अशिया में हर चीज हलाल है, सवाए इसके कि उसके मना की कोई दलील आ जाए। यानी खाने पीने की अशिया में, मामलात में हलाल का दायरा बहुत ज्यादा वसी है। अल्लाह ताला ने कुछ चीजों को हराम किया ना, मुर्दार हराम है, खून हराम है, सूअर हराम है, हराम तरीके से अगर माल कमाया गया है या उससे खाया जा रहा है तो वो हराम है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं वो हलाल ही है। अब इसमें यानी जो मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता रही हूँ ना, इसमें अब कोई ये नहीं कह सकता कि अगर किसी ने वेस्ट कोट पहनी हुई है तो ये तो जायज नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वेस्ट कोट नहीं पहनते, लेकिन उसमें जो हमें एक दायरा कार बताया गया है, जो कुरान में भी वाज़ेह है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह कर दिया कि आपका लिबास जो है वो सातिर होना चाहिए, ठीक है। आपके जिस्म की सतर पोशी उससे होनी चाहिए, जिस्म के खदोखाल नुमाया नहीं होने चाहिए। मर्दों के लिए भी अलहदा है सतर का हुक्म, औरतों के लिए भी अलहदा है, औरतों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो आपको ये कहे कि मटेरियल ऐसा नहीं हो सकता,
یا کچھ جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، اب اس کو بھی یہ تھوڑا سا اسی کے سے سمجھے، جو ہمارے یہاں بہت زیادہ فتوے دے دیے جاتے ہیں نا کہ ٹراؤزر نہیں پہنی جا سکتی، ٹراؤزر پہننا حرام ہے کیونکہ یہ تو نان مسلم کا ڈریس ہے. اب یہ بھی بات جو ہے، اس کے لیے کوئی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہمارے جو ہمیں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس معاملے میں، وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کا جسم چھپا ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ ٹائٹ کسی نے پہنی ہوئی جس سے خد و خال نمایاں ہو رہی ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ویسے ٹراؤزر پہن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ جیسا ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی کوٹ پینٹ اور ٹائی اگر کسی نے لگا لی تو ٹائی تو سلیب کا نشان ہے، اور کوٹ پینٹ کافر پہنتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں پہننا چاہیے. میں نے جو سگین جو آپ کو بات کی نا کہ دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے وہ جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ اس لحاظ سے ریسٹرکٹ ہے حلال ہونے کا. لیکن جہاں پہ معاملات اور اشیاء کی بات آئے گی، یہاں پہ حلال کا دائرہ وسیع ہے، اور اس میں ہمیں اس بیسک گائیڈ لائن کو دیکھنا پڑے گا. اب اس میں کوئی یہ کہہ دے کہ جی اس نے فلاں طریقے سے حجاب لیا وہ اس طریقے سے گھما کے تو اس طریقے سے گھما کے لینا چاہیے، یا جس طرح ہمارے یہاں بہت سے فتوے لوگ دینے میں بہت آگے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو شاید مفتی سمجھ رہا ہوتا ہے، یا اپنے لیے فرض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے فتوے ضرور دینے ہیں. وہ فلاں جو ہے وہ تو کافر ہو گیا، اس نے یہ کر لیا، وہ تو بس جی اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دو. اور پھر اس پہ اتنے ہم لوگ سخت رویے رکھ لیتے ہیں. نیل پالش حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کو لگانے سے وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی. اچھا تو جن دنوں میں لیڈیز نے نماز نہیں پڑھنی، ہاں ان دنوں میں لگا سکتے ہیں. تو پھر آپ نے نیل پالش بیچاری کو کیسے اس پہ ایک دم فتویٰ ایسے کیسے حرام مطلق کا جاری کر دی؟ سوچ کی بات ہے نا. میں صرف تھوڑا سا اس چیز کو اس لیے ایلیبوریٹ کر رہی ہوں کہ یہ اتنا زیادہ معاملہ ہمارے ہاں سنگین رویہ اختیار کر گیا ہے کہ بعض لوگوں نے اتنی ریجیڈیٹی اپنا لی ہوئی ہے، اتنا زیادہ سختی کی طرف وہ چلے گئے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اگر ہم نے کو خوشی بھی منا لی تو وہ بھی حرام ہو جائے گی. یعنی جس طرح شادی بیاہ کے معاملات میں بھی بعض لوگوں نے اتنی ریجیڈیٹی اپنا لی ہوئی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید شادی بیاہ کے موقع پہ ہم نے کوئی ہنس لیا یا ہم کوئی اکٹھے ہو گئے یا ہم نے کوئی خوشی منا لی تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کو پلیز سمجھیں. ہمارے دین میں دو چیزیں، عید اور نکاح، اس کے اوپر خوشی منانے ریکمینڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہا گیا ہے کہ بلکہ جب نکاح ہے، شادی ہو رہی ہے تو اس کو اعلانیہ خوشی کے ساتھ کرو تاکہ سب کو پتہ چلے. یعنی چھپ کے تو زنا کیا جاتا ہے نا، جو اعلانیہ کیا جاتا ہے، اوپنلی کیا جاتا ہے، وہ نکاح ہوتا ہے. اور فرض کریں آپ کو پتہ چلے محلے میں، آپ کو کچھ دنوں بعد پتہ چلے اچھا وہ فلاں کی جو بیٹی تھی وہ تو 10 دن پہلے اس کی تو وہ شادی ہوگی، تو رخصتی بھی ہوگی، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اتنی خاموشی سے انہوں نے کر دی، تو کیا ہوگا؟ ذہن میں لوگوں کے عجیب عجیب خیالات آئیں گے کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ ایسی کیا بات ہوگی، اللہ جانے گھر سے بھاگ کے چلے گی، یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا تھا کہ جو اس طریقے سے انہوں نے کیا. یہ ہوتا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر انسان کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اعلانیہ ہونا چاہیے نکاح. اب اس میں ہمارے ہاں کیا رویہ ہو گیا، چونکہ اب ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے شادی بیاہ کے موقع پر واقعی اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں جو انتہائی غیر شرعی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کی سر عام خلاف ورزی ہے. جو کچھ ہمارے یہاں آج کل مہندی کے نام پہ، اور اب تک تو نہیں نام بھی چینج کر دیے ہیں، شہندی وہندی پتہ نہیں کیا، تو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے بالکل اس کی شرعی لحاظ سے کوئی اجازت نہیں ہے. یہ بالکل ممنوع ہے. جس طریقے سے مرد عورت کا انخلاط ہو، پھر اس میں جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جس طریقے کے وہ ناچ گانا اور جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ مہندی وغیرہ تو بالکل حرام ہے، اور ابھی اصل میں کچھ عرصہ پہلے میری کسی سے ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، ادھر بھی یہی تھا کہ وہ یہ تو حرام ہے مہندیاں کرنا شادی پہ. بھی کیوں حرام ہے؟ یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں اس وجہ سے. حالانکہ یہ وہی بات ہے کہ ایک ہی کلچر ہے ہمارا. ہم لوگ اس ریجیڈیٹی میں جا کے نا، جب کلچر اور دین کو مکس اپ کر جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی ریجیڈیٹی میں آ جاتے ہیں، اور پھر فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ پورے عرب میں مہندی لگائی جاتی ہے. لیلۃ الحنا کے نام سے ایک سرمنی ہوتی ہے عرب کے. اگر آپ کا کوئی عرب فرینڈ ہے یا آپ لوگ کبھی اس میں رہے ہیں، یا گوگل کر کے دیکھ لیں، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جو برائڈ ہوتی ہے اس کو مہندی لگائی جاتی ہے، اور اس میں خواتین مل کے خوشی کا اظہار کر لیتی ہیں. گوروں میں اس کو
کیا کہتے ہیں برائڈل شاور کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو ہم مہندی مائیوں وغیرہ کا نام دیتے ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے. مہندی کو کیسے آپ حرام قرار دے سکتے ہیں؟ اگر کسی نے شادی کے موقع پر جائز حدود کے اندر فرض کریں ایک لیڈیز اونلی فنکشن کیا ہے جس میں گھر کی عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، بچی جو جس کی شادی تھی اس نے مہندی لگا لی، خوشی کر لی، اس میں کوئی غیر شرعی حرکتیں نہیں، اس میں کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا، بس ایک خوشی کا اظہار تھا، تو آپ نے اس کو کیسے حرام قرار دے دیا؟ نہیں، آپ نے اس وجہ سے کیونکہ دوسرے لوگ، ہاں آپ یہ ضرور اپنے لیے ایک لائن رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں کے گھر میں اگر شادی پہ مہندی ہو رہی ہے تو وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، آپ اس میں نہ شامل ہو، ظاہر ہے جو غلط چیز ہے اس میں آپ نے شامل نہیں ہونا. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر کسی کے گھر میں اس طریقے سے لمیٹڈ حدود کے اندر، جائز شرعی حدود کے اندر اپنے ثقافتی کسی طریقے کو اپنایا جا رہا ہے یا اپنے کلچر کے تحت کوئی خوشی جو کہ جائز شرعی حدود کے اندر ہے وہ منائی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر حرام کا فتویٰ دینے کا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ غیر شرعی حرکتیں ہو رہی ہوں وہاں پہ تو ان حرکتوں کو آپ کنڈیم کریں گے، آپ اس کلچر کو یا اس کے اوپر ایک بلینکٹ کر کے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ تو ہے ہی حرام کام ہے، یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے. حالانکہ عرب میں بھی خوشی منائی جاتی تھی، اس میں اس زمانے میں دف وغیرہ کا رواج تھا. چلے آپ وہیں تک محدود رہیں، بہت زیادہ ظاہر ہے ہمارے یہاں بس اس کو الیبوریٹ بہت کر دیا جاتا ہے، تو جتنی حدود ہے کم از کم اس پہ تو رہے نا، اس کو تو خوشی منانے کی اتنی تو اجازت دے دیں. ہوتا ہی ہے کہ یعنی وہی بات ہے کہ اس کا فہم غلط طریقے سے لیا جاتا ہے نا، تو پھر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ پورا ہی معاملہ حرام ہے. دیکھیں اگر کوئی اپنے شرعی اسلامی حدود کے اندر رہ کے اپنے کلچرل طریقے سے کوئی خوشی منا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایسے تو پھر آپ یہ کہیں کہ اب گلاب جامن کھانا، برفی کھانا بھی حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کھاتے تھے. دیکھیں یہ ہمارا کلچر ہے نا، ہمارے ہاں جب خوشی ہوتی ہے، کوئی بچے کی پیدائش ہوگی، کوئی شادی ہوگی، عقیقہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو ہم لوگ مٹھائی is a part of our celebration. It's an indication of our celebration. گورے کیک اور کوکیز وغیرہ اس کے ذریعے کرتے ہیں ہم لوگ، مٹھائی اور اس کے ٹوکروں کے ذریعے کرتے ہیں. اب گورے جو ہیں وہ مٹھائیاں نہیں لے کے جائیں گے، ان کا کلچر نہیں ہے. ہمارے ہاں شادی اس کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہے، ظاہر ہے ہمارا ایک وہ ہے. تو اگر آپ نے کوئی اسراف نہیں کیا، آپ نے کوئی نمود و نمائش نہیں کی ہے، اور آپ نے بس ایک خوشی کے تحت آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور آپ نے سمے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی مہندی کا لیڈیز اونلی فنکشن کر رہی ہیں اور اس میں آپ نے چائے کے ساتھ مٹھائی سرو کر دی تو کیا وہ غلط ہو جائے گی؟ پھر لوگوں کو فہم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں یہ ساری بدعات ہے. مہندی بدعت کیسے ہوگی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. بدعت کی ڈیفینیشن تو پہلے سمجھ لیں. بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کو شریعت کا حصہ بنایا جاتا ہے، جس کو دین کا حصہ بنایا جاتا ہے، جس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، وہ بدعت ہوتی ہے. ہر چیز بدعت نہیں ہوتی. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تیسری عید سمجھ کے اور ثواب سمجھ کے جو کام ہمارے یہاں میلاد النبی کا نام دے کے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ شریعت کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے تو وہ تو بدعت ہے. کلچرل لحاظ سے اگر کوئی خوشی منا رہا ہے تو اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے. اس کے اوپر آپ اگر وہ شرعی جائز حدود کے اندر ہے. اب کیا مہندی نہیں لگاتے ہم لوگ؟ سب مہندیاں لگاتے ہیں، عید پہ لگاتے نہیں ہیں، شادیوں پہ لگاتے نہیں ہیں. عرب میں بھی لگائی جاتی تھی، وہاں پہ تو خضاب کے طور پہ بھی مہندی لگائی جاتی تھی. تو آپ نے اس چیز کو ہی اتنا زیادہ حرام قرار دے دیا کہ پھر لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی. تو یہ جو ہمارا دین جو ہے نا اتنا خوبصورت اور بیلنس دین ہے، تو اس کی جو یہ خوبصورتی ہے نا اس کو برقرار رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو دین سے دور کرنے والے نہ بنے. جتنی جائز لمٹ ہے نا ان کو ختم کر دینے والے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ جو حرام ہے اس کی طرف نہیں جانا، لیکن جو حلال ہے اس کو بھی ختم کر دینا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اتنا ہی غلط ہے. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا تمہیں اللہ نے اتھارٹی دی ہے، تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے، یا ویسے تم اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہو؟ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو حرام قرار دے دیں، یا ہمیں کوئی ایسی دلیل اس پہ نہیں مل رہی ہے، تو ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. ونس اگین میں نے آپ کو بتایا کہ عبادات اور معاملات کے حوالے سے یہ فرق یاد رکھیں. معاملات میں حلال کا دائرہ وسیع ہے، عبادات میں بہت ریسٹرکشن، ہمیں ادھر تک ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں تو ہم نے دلیل پوچھنی بھی نہیں ہے. لیکن عبادات اور معاملات اور اشیاء میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم جو ہے وہ
مٹھائی نہیں کھا سکتے، یہ ہم اس طرح کا کھانا، اب ہمارے یہاں جو آج کل کے ڈیزرٹس ہیں ہم یہ نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں نہیں، اس میں آپ کو ایک باؤنڈری بتا دی گئی ہے کہ جائز کمائی سے کمایا ہوا ہو، اس میں کوئی حرام انگریڈینٹ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کے لیے کھانا جائز ہے، چاہے اب آپ آج وہ ٹرائفل بنا کے کھا رہے ہیں یا ویسے کوئی کریم ڈیزرٹ بنا کے کھا رہے ہیں، اس پہ وہ چیز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا، جیسا اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی تھی، اس کے حوالے سے وہ جو حدیث جبرائیل جو کئی دفعہ میں ڈسکس کر چکی ہوں کلاس میں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور پھر کچھ سوالات کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جواب دیتے تھے، جس میں احسان کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ اس حوالے سے وہ زیادہ آتی ہے نا، تو اس میں تھے تو سوال انہوں نے ایمان کے والے سے بھی کیے تھے، اسلام کیا خبرنی انل ایمان اور انل اسلام، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے تھے۔ اب میں لمبی حدیث ہے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ پوری حدیث تو کوٹ نہیں کر رہی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس کا اقرار کر لیتے تھے، تو اور پھر اگلا سوال کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یہ، کیونکہ وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے نا کہ کون شخص ہے، جانتے نہیں تھے ان کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سوال پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، تو کہہ رہے کہ صدقہ، آپ نے ٹھیک، صدقہ آپ نے ٹھیک کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ سوال بھی پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی اگر اس کو نہیں معلوم تو سوال تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ اس کو نہیں معلوم، اور اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو پھر یہ تصدیق کیسے کرتا ہے، اور اگر اس کو معلوم ہے تو پھر سوال کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کی کچھ باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے، اور لیکن آپ اس میں بھی حکمت یہ دیکھیں کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آ کے یہ چیزیں بتا کے چلے جاتے تو وہ چیزیں ان چیزوں کی اس طریقے سے اہمیت نہیں ہونی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی گئیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک قابل اعتبار فرشتے، کتنے فرشتوں کے سردار جن کو کہا گیا ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو روح الامین کہا ہے، سب سے زیادہ امانت دار فرشتے، سب سے بڑے فرشتے، وہ بھی اگر بات کرتے تو وہ دین نہ بنتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تقریر کر کے چلے جاتے، اس کی وہ اتھارٹی نہیں ہونی تھی ان باتوں کی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوایا گیا، کہلوایا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور آج لوگ بڑے آرام سے اٹھا کے کہہ دیتے یا حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تو صرف قرآن کو لیں گے، یہ تو بعد میں کمپائل کی گئی، یہ بھی کتنا فتنہ آج کل چلا ہوا ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور انسان کے پاس یہ اتھارٹی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، لیکن اگر آن دی ادر ہینڈ جو حدود ہمیں بتائی گئی ہیں معاملات اور اشیاء میں، یعنی عبادات میں تو بہت ریسٹرکٹ معاملہ ہے، معاملات اور اشیاء میں اگر جو حدود بتا دی گئی ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے نا، ان حدود کے اندر اگر کوئی اپنے رواج کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنی معاشرتی طریقے سے کوئی اپنی خوشی منا رہا ہے جائز حدود کے اندر، تو اس کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے، چاہے وہ انفرادی طور پر کر رہا ہے، چاہے وہ اجتماعی طور پر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حرام اور حلال کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے انبیاء کو بھیجا، ان کو یہ سمجھا کے بھیجا، جو بھی انبیاء نے بتایا، جو بھی ہمارے نبی نے بتایا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے تحت بتایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب کسی اور کی یہ اتھارٹی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ چیز جو ہے نا اس کو یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بلا وجہ کے فتوے دیتا ہے، بہت یہ آپ سمجھ لیں کہ
حساس معاملہ ہے. اگر نہیں پتا نا کس چیز کا تو اس کے بارے میں زبان بند رکھنا جو ہے وہ سب سے بڑا علم ہے. یا یہ کہہ دینا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, آپ سے کوئی سوال بھی کرے اس کے بارے میں, لیکن بلا وجہ کے اٹھ کے فتوے دے دینا یہ بھی بہت سنگین معاملہ ہے. اس کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم اللہ پہ جھوٹ کرتے ہو. اب چاہے مشرکین یہ کرتے تھے کہ یہ جانور جو کھانا ہے ہمارے لیے حرام ہے, حالانکہ اللہ نے تو اونٹ گائے بکری یہ سب حلال کیے ہیں. تو آج چاہے اونٹ گائے بکری کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرتا ہے, ہاں جو اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا غیر اللہ کا نام لیا گیا, وہ ہمارے لیے حدود ہے, ان کو ہم فالو کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر اب یہ کہہ دیتے یہ کسی کے گھر سے تو مہندی کا کھانا آ گیا ہے, یا انہوں نے تو مہندی کی ہے تو وہ تو حرام ہے, یا انہوں نے تو اس طرح کی, ہاں جو وہ نیاز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں حدود بتا دی گئی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہم مانیں گے. لیکن جو حلال چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی جب لوگ فتوے دے کے وہ چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت دیکھیے, وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی یہ جو اس طرح کے افترا پردازی کرتے ہیں, یعنی جھوٹ باندھ لیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کہ یہ فلاں جانور حرام ہے تو فلاں حلال ہے, یا بتوں کے آگے نذرانے دینا, یا شرک کے حوالے سے بھی جو لوگوں کے کانسیپٹس ہیں, اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا معاملہ ہے. سوری میں پھر لفظی ترجمہ کرنا بھول گئی, ذرا میں پہلے وہ کر لوں. وما اور کیا ہے, ظن الذین, ظن جو ہے زوئن نون ہی روٹ ورڈ ہے, گمان کے لیے آتا ہے. الذین ان لوگوں کا, یفترونا جو افترا کرتے ہیں, فارا یا جھوٹ گھڑتے ہیں, اللہ الکذبا اوپر اللہ کی, کذب جو ہے وہ جھوٹ کے لیے آتا ہے, یہی روٹ ورڈ ہے. یوم القیامہ قیامت کے دن. ان اللہ بے شک اللہ تعالی, البتہ, زو زوی یہ بالا والے اس کے لیے آتا ہے, فضل فضل یعنی زو فضل فضل والا ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا کہ عربی میں جو ہے ترتیب الٹ جاتی ہے, یعنی اردو میں ہم کہیں گے فضل والا ہے تو عربی میں پہلے آ جائے گا لزو فضل, یہاں پہ آپ دیکھیں زو پہلے آ گیا. الا اوپر الناسی لوگوں کے, ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے, یعنی اکثریت, لا یشکرون نہیں وہ شکر ادا کرتے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کا کیا ہے قیامت کے بارے میں کانسیپٹ, جو اس قسم کا افتراء کر دیتے ہیں, یعنی خود سے جھوٹی جھوٹی باتیں کر لیں پھر اس کو دین کا حصہ بنا دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو یعنی ان کا کیا خیال ہے کہ اس چیز کی باز پرس اس سے نہیں ہوگی ان لوگوں سے, یا قیامت میں ان کو ان چیزوں کے بارے میں جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا. اتنی بڑی باتیں کر کے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ کے, جو شرک بھی جو یہ کرتے ہیں یہ سارا ایک گمان ہی ہے نا, اور اس کو پھر دین کا حصہ سمجھ کے, ثواب سمجھ کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ایک آخرت کا دن بھی آنا ہے اور اس دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور کس طریقے سے وہاں پہ ان کو سب چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. تو ایسے جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے, یعنی یہ جو ہے نا وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ, کیا گمان ہے ان لوگوں کا آخرت کے بارے میں, یعنی کہ انہوں نے سوچا ہے کہ آخرت بھی ہانی ہے اور اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں پہ وہ کیا جواب دیں گے جو انہوں نے خود سے حرام حلال کے فتوے جاری کیے ہوئے تھے, چاہے وہ کسی بھی دین کے تھے, چاہے اہل کتاب میں سے تھے, چاہے مسلمانوں میں سے, یا جس میں بھی دین سے ان کا تعلق. پھر یہ بھی بتایا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت فضل والا ہے, یعنی اللہ کا فضل اور احسان دیکھو کہ اس نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے واضح کیے, اس نے حرام و حلال کی راستے واضح کیے, حرام اور حلال کا فرق بھی تمہارے لیے بیان کر دیا, ہر دور میں تمہارے لیے ہدایات بھیجی, کتابیں بھیجی, انبیاء بھیجے. اور یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص یعنی معاملات اور اشیاء کے معاملے میں زیادہ چیزوں کو حلال کیا ہے, تھوڑی چیزوں کو حرام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یا تو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں جیسے سور کا گوشت ہو گیا, بلڈ ہو گیا, اس کو حرام کیا, یا جو اللہ کا نام لے کے نہیں پکارا گیا یا اس طریقے سے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا کہ خون بہہ جائے, اس کو حرام کیا.
باقی چیزیں تو حلال ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ایک تو حلال کا دائرہ بھی وسیع رکھا, پھر سب چیزوں کے بارے میں سمجھا بھی دیا انسان کو. لیکن کیا ہے, وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. تو یہ جو اللہ کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے خود سے حرام حلال کے فتوے جاری کر کے زندگیاں مشکل کر لیتے ہیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے, تو یہ ناشکری کی بات ہوئی ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فضل کیا, اللہ تعالیٰ نے تو احسان کیا, سب کچھ واضح کیا, لیکن علم نہ حاصل کرنا یا محض گمان کی پیروی کرنا, زن جو ہے نا, یعنی اس کی پیروی کرتے ہوئے, تو پھر یہ ایسے تو ناشکری والی بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کھاؤ اس کو بھی نہیں کھاتے, یا غلط طریقے زندگی کے انہوں نے اپنا لیے ہوئے ہیں. تو اور پھر ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ مالک و مختار تو اللہ تعالیٰ ہے, خالق مالک مدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اللہ سے یہ حق لے کے یا تو انہوں نے خود اپنے آپ کو یہ حق دے دیا, یا اپنے مفتیان کو یہ حق دے دیا, یا اپنے علماء کو یہ حق دے دیا, ان کو رب بنا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری والی بات ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ نے تو رحم و فضل ہی کیا تھا, لیکن انہوں نے انکار کیا, زبانی بھی عملی بھی, تو ناشکری کر لی. اور اکثریت کی بات ہو رہی ہے, میجورٹی, ولیکن اکثرہم لا یشکرون. اکثریت ایسی ہی ہے جو شکر گزار ہونے کی بجائے یا تو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر لیتے ہیں, اس کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں, یا آن دی ادر ہینڈ اللہ کے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں. وہ بھی غلط ہے, اتنا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے اپنا حلال حرام کا قانون بھی بہت واضح کیا, اور اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہے یہ بھی واضح کر دیا. اور یہاں پہ اب آپ دیکھیں جو فضل کی بات آئی, ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ کے فضل کے تو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی جو ایک ساق و سباق چل رہا ہے کہ تم کیسے خود ہی حرام حلال اپنے لیے وضع کر لیتے ہو, کہ اللہ کتنے فضل والا ہے کہ فوری تمہاری پکڑ نہیں کرتا کہ تم نے اتنا غلط معاملہ کیا دین کے ساتھ, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے موقع دیا جاتا ہے. تم خود سے حلال حرام کے فتوے جاری کر دیتے ہو, خود سے شرک کو جائز قرار دیتے ہو, خود سے بدعات میں پڑ جاتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ دیکھیں فضل اس معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں تو وہ تو کافروں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں نا. اگر کوئی شرک کر رہا ہے, کوئی انکار کر رہا ہے, جو بھی غلط کام بھی کر رہا ہے, کوئی گناہ گار بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھانا پینا دے رہے ہوتے ہیں, اس کے پاس بھی اپنی زندگی کی آسائشیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو سب کو دے رہے ہیں. جیسے وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ اللہ تعالیٰ دیتے, لیکن اس دنیا کی تو اہمیت ہی نہیں ہے نا. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں, کافروں کو بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا جس طرح وہ یہ آتا ہے ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, کہ کافروں کا دنیا میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ مبتلا کری. تو یعنی 4 دن کی عارضی زندگی ہے نا. تو یہ بھی تو اللہ کا فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع بھی دیا ہوا ہے, سب کو مہلت بھی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں وہی ایک یہ بھی پہلو, وہی بات جو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال چیزیں ٹھہرائیں, اور اس میں پھر بہت سی چیزوں میں وسعت رکھی, بہت سی چیزوں میں گنجائش رکھی. تو اللہ تعالیٰ تو کتنے فضل کرنے والے ہیں کہ کتنی چیزیں حلال اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دی. اور لیکن انسان جو ہے وہ اس میں سے بہت سی چیزوں کے اوپر بلا وجہ کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر کے اور اس کو سمجھتے ہیں دین کا حصہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. عبادات میں ٹھیک ہے وہ دائرہ بہت ریسٹرکٹیڈ ہے, اور عقائد میں وہ تو اسی طرح ہے, لیکن عام معاملات میں اس قسم کی ریسٹرکشنز لگا لینا یہ بھی اللہ کے فضل کو نہ لینے والی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ظاہر ناشکری میں آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ فضل جو ہے وہ مختلف معنوں میں لے سکتے ہیں. اور اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے صرف زبان سے شکر تو نہیں کرنا نا, عمل سے بھی شکر کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی گئی ہیں ان مقاصد کو پورا کیا جائے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے لگانے کا کہا ہے وہاں بھی مال لگایا جائے, اللہ کے بندوں کا بھی حق نکالا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کو یاد بھی انسان رکھے, اس کی ابدیت کا بھی حق ادا کرے, اس کا ذکر بھی کرتا رہے. تو زبانی شکر بھی ہوگا اور عملی شکر بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا.
تو انسان شکر جو ہے نا وہ پورا آپ کہہ لیں کہ زندگی کا ایک طریقہ کار ہے. یہ صرف ایک لفظ الحمدللہ بول دینا نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی میں اس کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کا پوری زندگی کا طریقہ کار جو ہے، شکر جو ہے نا، یہ پوری آپ کی زندگی کا طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو اپنی عمل سے بھی ثابت کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر زبان سے بھی کرنا ہوتا ہے. چلیں ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی پلیز تلاوت پلے کر دیں. الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.